چیزیں نہ چاہے بن بودا زلی راندے مال لکھائی راسی کوئی عقل کماوے ہاں اوکھا ہے سفر اٹھو یار نکیران دے بہو اوکھے سوال ہو سر جا جالی قبر سے پت صدقی دیتا پوسر ہمی نازک بدن تیرا تو بچانے ہاں اوکھا ہے سفر پنج وقت نماز سلوں تو دل تو بھلانے تھے اے نماز خدا دی پڑھوے بندیا ہی نماز دے وچ کوئی راز تیری عمرہ گزری میں سن دے قرآن حدیث نواز نماز دا پتا اوول لگسی کدا کرسی رو پرواز نماز نہ پڑھیو نہ یاد رکھی نہ پرسنی لوگ جنازے بے نماز کا کام بھی نہ دینی نہ پتر پرناوی ہو پاسے بے نماز سے کوٹ کر بنے پھر بنی بے پاسے بے نماز تے کو کدنا تکری ہر ونڈی یار تپاسے بے نماز کو کتا چلنا جے کو سیدی قدر شناسے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی یہ کو سمجھے حق چار کو سبحان اللہ میں اللہ سارے کو پنج وقت نماز سجادت نصیب فرماوے شہر کی عادت آپ سمجھے نہ توجہ پنج وقت نماز سلوں تو دل تو بھلانے تھے دل اپنے دنیا دے کم کارے دلانے تھے سہادہ نسا کہنی نا وقت بناوے ہاں اوکھا ہے سفر اور شہر میں دعا کی تھی مرنت ہے کیا دے توجہ شہرہ دبے جا وقت نزا ہوئے سب بولے نبی ہوئے آمینت یار جا وقت چلا چلا پڑھ دے موت آوے جگہ کپڑ دنو جمرات ہوئے اور مرحوم کو قبر جمرات ہے سبحان اللہ کو بیان مرحوم قبر جمرات ہے یہ جمرات دی بھار دی شہرہ دھا پہ شالا کلمہ پڑھ دے موت آوے جگہ کپڑ دنو جمرات ہوئے قبر دا بندا دیئے جاؤ تو رحمت دی برسات ہوئے جدوان نکیر سوال پوچھن سارے کون حضور دی ذات ہوئے امتی دے محبت نات ہوئے لجپال دی ذات شفاعت ہوئے جا وقت نزا ہوئے سارے کولے نبی ہوئے سلطان ولیان دا نالے مولا علی ہوئے پنج تن دا عابد آدے بردار صدا میں ہاں اوکھا ہے سفر کیا بات ہے یہ مہینہ جماعت ثانیہ ہے ہی مہینے دی 22 تاریخ کو چندرو 22 تاریخ کو خلیفہ اول یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو صدیق پاک دا سالانہ
وصال مبارک عرس کو تساد عرس پا کے میں پچھلے کل خانے دی ویک تھی کئی دن بارا پہلے کچھ کر خیر کیتا کہ باقی پردہ پیا ہم تے اول پیر صاحب تشریف گھن لائے بابا کے گھن چھوڑ دیتا ہاں تے ول پیر صاحب خطاب شروع کرے سے بس میں اختصار دلال وہ دال کو دوبارہ پکا پڑھدا تو مکمل کرنا انشاءاللہ تھوڑے جے ٹائم وچ اپنی حاضری کو مکمل کر سکتے فضل پاک کو فرض محبت ہو جتنا بیٹے میں سبحان اللہ پاری گل اگر ضرورت ہے تو کھڑے رہو مطلب بیٹھی وہ تاکہ تو سب بات سنا پاکو دیکھ کے بندے بیٹھ بسن ہاں اگر ہے ضرورت کھڑے رہو کہیں نہیں تو بیٹھی وہ تو پاکو دیکھ کے بندے بیٹھ بجن عزیزان گرامی جڑے ویلے تعداد حج سردار صاحب توجہ کرے سو امت میں تو صحابہ اللہ تعالیٰ کو حاضر قبول کرے اللہ سارے دی حاضر قبول کرے اللہ سارے کو میں سمیت جتنے بیٹھے اللہ سارے کو مہمان مکہ مہمان مدینہ بناوے آمین اللہ عشق مصطفیٰ جو دولت نصیب فرماوے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے جو سب سے پہلے کلمہ پڑھی اب سبحان اللہ جو سب تو پہلے کلمہ شریف پڑھے تو اسلام میں داخل تھے جنہیں اپنے اسلام کی بنیاد رکھی ہے سب تو امت جو پہلا شخص ہے جو اللہ نے زیادہ عطا فرمائے وہ ہم ابو بکر صدیق پاک دی عظیم ہستی ہے بھائی عزیزان گرامی یہ ویلے تعداد تھی 40 ابو بکر صدیق پاک نے میرے محبوب دی خدمت کر سونیا اج سارا دل کرے دے صحن کعبہ دے وچ نماز پڑھی ونجے صحن کعبہ میں تبلیغ کیتی ونجے میرے محبوب نے منہج کی فرمائے نے صدیق ساری تعداد تھوڑی مشرکین کی تعداد زیادہ لہذا کہ اے نہ ہوے سب پریشان کریں تے اسا ان کرے نہ تعداد ود ونجے بل پڑھ کے سو بل بیان کرے سو بل دین دی تبلیغ کرے سو صدیق پاک کے کہنا سی اج میرا دل جو آدھا پینا بل میرے محبوب نے صدیق پاک کو ڈاڈا پیار ہے توجہ ہے نا بڑا پیار ہے آپ سبحان اللہ پیار دی ایک کھلی نشانی تے ہے اج بھی مثال کتے سوتے ہیں اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرماؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے بار بار آکھا میرے محبوب نے پسند فرمائے کمو پیش 40 تعداد ای اور مرد ملا کے مسلمانوں صحن کعبہ وچ جڑی ہستی نے صحن کعبہ وچ پہلا خطبہ پڑھے اسلام دے اندر حضرت ابو بکر صدیق پاک دی عظیم ہستی ہے انہاں خطبہ شروع کیتے مشرکین مکہ انہوں تے آ کے حملہ کر دیتا صحابہ کرام کو اذیت دیتوں نے سب تو زیادہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہاں زخمی کیتا عزیزان گرامی آپ دے کن مبارک چو خون آئی نک مبارک چو خون آئی آپ دے کو اکھی وچ بھی خون آئی پورا جسم لو لوہان آئی حتیٰ کہ آپ بے ہوشی تھی گئے بے ہوشی دے عالم میں چلے گئے قبیلہ بنو تمیم دے لوگوں کو علم تھی یا او آئے آپ کو چاہ کے آپ کو گھر پہنچائے انہیں کہ آپ دے قبیلے والا آپ دا حالت ڈٹھی انہاں من کے صحن کعبہ میں اعلان کیتا اگر ابو بکر صدیق پاک دا وصال تھی گیا اسا دے بدلے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر چھڑے سو جائے سب تو پہلے زیادہ حصہ مارنے چکیدے مسلمانوں آپ دے قبیلے والے او بھی وہ مسلمان کہنے تھے آپ دی والدہ حضرت ام الخیر پاک رضی اللہ تعالی عنہ او بھی عمر کلمہ کہنا پڑھ چکیان مسلمانوں انتظار کھڑے اللہ کرے ہوش آونجے وہ توجہ فرماونی ہے یہ صدیق پاک کو شام دے ٹائم ہوش آئے آپ نے آنکھ کھولی ہے آنکھ کھولن دے بعد اپنے باب دانی پوچھیا اممہ دانی پوچھیا بھیڑی بھیرامہ دانی نے پوچھیا اپنے دھی دانی نے پوچھیا اپنے پتر دانی نے پوچھیا اپنے قبیلہ والے کو صدیق پاک فرمائے میرے قبیلے والے نساؤ میرے یار پاک محمد کا حال ہے حدیث پاک بھی ہے میرے محبوب فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے محبوب فرمائے عمر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی بیوی تو اپنے بابے تو اپنے گھر والے کو حتیٰ کہ کناد ہر رشتہ دار تو زیادہ میں پاک بین الپیار نہ کر گھنے صدیق پاک نے امہ کو زیادہ پیار نبی نال کیتے صدیق پاک نے اپنے اپنے نبی تو زیادہ اپنی بیٹی تو زیادہ کناد ہر رشتہ دار تو زیادہ حتیٰ کہ اپنی ذات تو بھی زیادہ پیار نبی نال پیار کیتے سبحان اللہ تو کو پیار ہے کہنے یار ہے دبل اللہ دے نادا کو تبدار رہنا سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ قبیلے والے لکھا تو او کہ باہر مسلمان انہاں کہا صدیق ساکو ہوفے تے روتے ایسے تے روتے بھئی جنگی بچہ تو محمد عربی دی نال رہ گئے
صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے رحمتی بجت تے کوئی نہ مار مار کے مرن قریب پہنچا دیتے حالت پیدا ہے تو والی ہو بنا پہ گھننے توجہ ہے آپ بڑا قیمتی جملہ ہے اللہ بس توجہ فرماؤ عزیزان گرامی میرے پاک صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول نے یار غام یار مزار جواب دیتے عاشق کلم چاہتی توجہ فرماؤ فرمائے اسا ازل تجھے دے نہ تھے آئے توجہ ہے یار اسا ازل تجھے دے نہ تھے آئے سادہ عبد بھی ہونے ناراسی مسے درد وقت تلخے تو بھامے بھبراسی بھامے چھاراسی سادہ مندی کوئل کوک سپائی بھامے کامے دی کاراسی صحابت وچ رحمت جے تائیے سادے لبتے سیدہ ناراسی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قبیلے والے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آپ دی اماں کو شب بنا کے گھر میں گال کو سمیٹا توجہ کرو پوتر کافی سارا خون خارج تھی گئی جی ہاں بالکل مکدہ میں گال گھمائی توجہ فرماؤ پوت کشا کھا گنو پی گنو فرمائے نے اماں جب تک میں کو اپنی یار دا پتہ نہیں چل دا تو سردی چاہے بیٹھے میں حاجی پوٹے حضور سنیو بڑا قیمتی جملہ درس گندہ بیٹھا تو عشق مصطفیٰ دی تو کو گال بیٹھے سنا اللہ بس کالے ذہن میں چاہ بنجے توجہ فرماؤ فرمائے اماں جب تک میں کو اپنے پیار نبی دا پتہ نہیں چل میں کشا کھا سکا ہے نہ پی سکا ہے فرمائے بیٹا نیکو کیا بتا کیونکہ میں تا کلمہ کیا نہیں پڑھا فرمایا اماں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ جدنا حضرت ام جمیل ہاں فرمائے نے انہوں کو بجو پوچھ کے میرے پاک نبی دا آپ دی اممہ یہ لگن وان کے صدیق عمر پاک دی ہمشیرہ کو پوچھے نے انہاں سمجھے شاید کوئی چال نہ ہوئے کہ نہیں اے نہ ہوئے میرے محبوب کو عذیت نہ دیویں کہ انہاں کلمہ جو کہنا پڑی حضرت صدیق پاک دی اممہ نے فرمائے نے اممہ میں کو پتہ کہے نہیں ہاں اگر تو آنکھیں تو جوڑ کے میں تیرے پتر دا حال دے دیا توجہ ہے نا عزیزان گرامی حضرت ام جمیل پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صدیق پاک دی حالت ڈٹھیے نے اکھی چوا سو جاری تھل صدیق پاک فرماؤ میری بھیڑ رونا دسا میرے پاک یار محمد کیا حال صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک دی ہمشیر لگ دے اشارے نال ارادہ کیتے اکھ لگن تواری اممہ سن دی کھڑن فرمائے نے اممہ دی فکر نہ کرو اممہ کو میں بہت پیارا ہاں اممہ کو میں بڑا پیارے دسا میرے یار جا کے حال انہاں کہ اگر تسا پوچھ دو اپنے پیارے نبی دا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آپ خیر و عافیت نال بعافیت موجود ہے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اماں صدیق پاک فرمائے اماں قسم او مالک دی جن دے قبضے وچ میری جان ہے جب تک دیدار مصطفیٰ کرے سکانا مکشا کھا سکے کہنا پیس نہیں کہنا آپ سبحان اللہ شام تھی گئی رات تھی گئی آمد و رفت بند تھی گئی سارے حضرات توجہ فرماؤ آمد و رفت بند تھی گئی پردہ یہ بات بیٹا کہ شاید سارے دل میں چیز کے مصطفیٰ دی اللہ تعالیٰ تقبل عطا فرما دی توجہ فرماؤ عزیزان محترم آپ دی اممہ کو کھل گیا حضرت ارقم پاک دے گھر والا کھٹ کٹاری کو پا رہا حالات ایسے ہیں جلے کونڈی دے گئے نا آپ دروازے دے قریب گئے اندر آواز ہے کون ہے دروازے تے آپ نے فرمایا میں پیارے محبوب دا غلام صدیق آیا کھڑا توجہ ہے نا عزیزان گرامی میرے محبوب فرمائے کھول دے وہ دروازہ میرا یار آگے مسلمانوں ہن ایڈے ہونے دیکھنا گال مکیندہ پیا جنہ دروازہ کھلے صداقت دی نگاہ نبوت چہرے دے پئیے تے نبوت دی نگاہ صداقت کو تکے مسلمانوں صدیق پاک قریب ہے میرے محبوب نے اپنے یار کو بغل غیر فرمائے بہیچ بہی پاتے نے سین نال سینہ لائے نے آپ دخل زخمی حالت دے کے میرے محبوب روبن صحابہ کرام روبن مسلمانوں اخونا میرے محبوب نال صدیق اتنا پیار کیتے میرے محبوب نے وقت وصال فرمائے صحابہ جائے جائے صحابی نے دین معاملے وچ میرے تے احسان کیتے پر سارے دا بدلہ دنیا وچ دتی وینا صدیق پاک دا اتنا بڑا احسان ہے میرے تے ادا بدلہ میں نہیں دے سکدا بروز قیامت میرا پاک رب آپ عطا فرمائے سی مہینہ پیادہ ہونا صدیق ناگو تا کوئی بھی کہنی تے یار ایمینی بھائی بھی کہنی ناگ توڑے پہ ڈنگ مرے نا صدیق کھری ہٹائی بھی کہنی اللہ میری حاضری قبول کرے اللہ تعالیٰ بھائی الطاف صاحب دے بابی دی حسابت میں بخش فرماوے انہیں دو شیر بھائی جان آئے کھڑے انہیں پڑھ سے مدبات کاری یاسین صاحب دا خطاب سننے ہیں